بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میری اس ویڈیو کو دیکھیں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ویڈیوز دیکھ سکیں۔ آج کا ہمارا لیسن نمبر 8 لہو اور قالین ہے۔ یہ حصہ نثر پر مشتمل ہے۔ صنف کے لحاظ سے یہ ایک ڈرامہ اور انتہائی سنجیدہ ڈرامہ ہے اور اس کے مصنف ہیں مرزا ادیب۔ آئیے سب سے پہلے ان کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ مرزا ادیب 1914 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں انہوں نے وفات پائی۔ مرزا ادیب کا اصلی نام دلاور علی، لیکن ادبی دنیا میں مرزا ادیب کے نام سے انہوں نے شہرت پائی۔ لاہور میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے حاصل کی۔ اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنر کیا۔ غربت و افلاس وراثت میں پائی، لیکن اپنی دنیا آپ پیدا کی۔ ان کی طبیعت شعر و ادب کی طرف شروع سے ہی مائل تھی۔ انہوں نے ادبی زندگی کا آغاز 1936 سے کیا۔ اس زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سی علمی و ادبی شخصیتیں موجود تھیں جنہوں نے مرزا ادیب کے ادبی ذوق کو پروان چڑھانے میں معاونت کی، یعنی کہ ان کی ادبی جو شوق تھا اس کو ترقی دینے میں ان کی مدد کی۔ مرزا نے ابتدا میں شعر و شاعری کی طرف توجہ دی اور اس سلسلے میں مشہور رومانوی شاعر اختر شیرانی سے بھی اصلاح لیتے رہے، مگر جلد ہی اسے ترک کر کے افسانہ ڈرامہ نگاری کی طرف آ گئے۔ انہوں نے 1935 میں رسالات بے لطیف کی ادارہ سنبھالی، یعنی کہ اس کے ایڈیٹر بنے اور طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے۔ پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے۔ مرزا ادیب یکبائی اور ریڈائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ یکبائی ڈرامے سے مراد یعنی کہ جو کہ ایک ہی قسط پر مشتمل ہوتا ہے، ریڈائی ڈرامے مطلب ریڈیو پر نشر ہونے والے ڈرامے۔ تقسیم ہند کے بعد اردو ادب میں یکبائی ڈرامے کو جو فروغ ملا، اس میں مرزا ادیب نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ معاشرے کے نبض شناس تھے، یعنی کہ معاشرے کے تمام رویوں سے خوب اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان کے ڈراموں کے موضوعات عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں۔ اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات کو مرزا ادیب نے خاص اہمیت دی۔ مرزا ادیب کی اہم بات یہ تھی کہ ان کا لکھنے کا انداز بہت ہی سادہ، آسان اور شگفتہ تھا۔ وہ تشبیہ اور استعاروں کا استعمال کرتے تھے۔ ان کی زبان میں چاشنی ملتی تھی، کہیں کہیں طنز و مزاح کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں۔ مرزا ادیب نے کردار نگاری کے سلسلے میں بھی گہرے مشاہدے، انمول بصیرت اور فنکارانہ گرفت سے کام لیا۔ انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا۔ ان کے مکالمے نہایت ہی برجستہ، مختصر اور برمحل ہوتے ہیں، یعنی کہ موقع محل کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری یا ناظر یعنی کہ سننے والے اور دیکھنے والے کی دلچسپی شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے، جو کسی کامیاب ڈرامہ نگار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ مرزا ادیب کی تحریر کی نمایاں خصوصیت میں نفسیاتی الجھنوں کا بیان، رواں دواں نثر، مکالماتی انداز اور جزیاتی نگاری خاص طور پر قابل مطالعہ ہیں۔ ان کے ڈراموں کے اہم مجموعوں کے نام یہ ہیں: آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشین، پس پردہ اور شیشے کی دیوار۔ ان کے علاوہ صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد کے رومان، جو دونوں ان کی فضا بڑی دلکش اور رومان انگیز ہے اور زندگی کے تلخ حقائق کی اس میں نقاب کشائی کی گئی ہے، اور مٹی کا دیا، جو کہ ان کی اپنی آپ بیتی یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی پر یہ کتاب لکھی، ان کی زندہ رہنے والی کتابوں میں سے کتاب ہے۔ یہ تھا مصنف کا تعارف۔ اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سبق مرزا ادیب کے یعنی کہ لہو اور قالین، مرزا ادیب کے شاہکار ڈرامہ لہو اور قالین سے ماخذ ہے۔ اس سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ان کے مرکزی کرداروں کے متعلق جان لیجیے۔ ان کے مرکزی کرداروں میں تجمل، جو کہ ایک سرمایہ دار شخص ہے، اختر جو مصور ہے، اور نیازی یہ بھی ایک مصور ہے جو کہ اختر کا دوست ہے اور بہت ہی غریب اور ضرورت مند ہے، اور یہ اختر کو اپنی تصویریں بنا کر دیتا ہے جو کہ یہ تجمل کے ہاتھ فروخت کرتا ہے، اور اس کے عوض جو اس کو رقم ملتی ہے وہ نیازی کو دیتا ہے، جس سے وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ روف جو کہ ایک تجمل کا سیکٹری ہے، اور وہ اس بات کی تصدیق کر کے ان کو بتاتا ہے کہ ججوں نے اختر کو مصوری میں پہلے انعام کا حقدار قرار دیا ہے۔ بابا جو کہ ان کے گھر کا نوکر ہے۔ ڈرامہ لہو اور قالین ہمارے معاشرے میں سرمایہ دارانہ ذہن اور فنکارانہ احساسات اور جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس ڈرامے میں مرزا ادیب نے ہمارے معاشرے میں موجود ریاکاری سے ہمیں روشناس کرایا ہے۔
سرمایہ دار سیر تجمل حسین کی کوٹھی النشاد کا ایک کمرہ جسے بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، اس میں مصور اختر رہائش پذیر ہے اور وہ اسے اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یعنی کہ جو اس کا پہلا پیراگراف ہے، اس میں ایک کمرے کی مکمل منظر کشی کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ اس میں کس طرح اسے تمام سہولیات میسر کی گئی ہیں۔ سیر تجمل نے اسے ہر آسائش فراہم کی ہوئی ہے۔ تقریباً 40-45 سالہ سیر تجمل کمرے میں ملازم بابا اختر کے بارے میں پوچھتا ہے۔ بابا اسے اختر کی بے چین حالت کے بارے میں بتاتا ہے کہ رات بھر سے مسلسل لان میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ سیر تجمل کہتا ہے کہ اکثر فنکار لوگ الگ تھلگ کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تجمل کے بلانے پر جب اختر اندر آتا ہے تو تجمل اس کی کامیابی کی خوشخبری سناتا ہے کہ ججوں نے اس کی تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ یہ خبر سن کر اختر کے چہرے پر خوشی کے اثرات دکھائی نہیں دیتے۔ سیر تجمل اس کی اس بے نیازی پر حیران رہ جاتا ہے کہ اول انعام کوئی معمولی انعام نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے شام کو اپنے چند دوستوں کو چائے پر مدعو کیا ہے، مطلب کہ میں نے اپنے دوستوں کو بلایا ہے اور وہ تم سے ملنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ لیکن اختر اس سے یہاں سے رخصت کی درخواست کرتا ہے کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، اور کہتا ہے کہ میں کسی کا سامنا نہیں کروں گا۔ تجمل کہتا ہے کہ تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی ہے کیا؟ اب کامیابی تمہارے قدم چوم رہی ہے اور تم یہاں سے جانا چاہتے ہو؟ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ اگر تم ایسا یہاں سے چلے جاؤ گے تو میری کیا عزت رہے گی؟ اختر کہتا ہے کہ جس اختر کو آپ نے ایک جھونپڑی سے اٹھا کر ایک عالیشان مکان میں رکھا، وہ تو اب ایک چلتی پھرتی لاش ہے، وہ مجھے دیکھ کر کیا کریں گے؟ تجمل بولا، لگتا ہے تم پر کوئی دورہ پڑا ہے، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ اختر سیر تجمل کو حقیقت بتاتا ہے کہ گزشتہ 1.5 سال میں جتنی بھی تصویریں اس کے نام سے اس محل سے باہر گئی ہیں، ان میں سے ایک بھی اس کی نہیں ہے۔ تجمل اختر کی بات سن کر حیران ہوتا ہے کہ تم ان تصویروں کو اپنا کہنے سے انکار کر رہے ہو۔ اختر تجمل کے ان تمام احسانات کو تسلیم کرتا ہے کہ دوسرے مصوروں کی طرح وہ بھی غریب تھا۔ آپ نے زندگی کی ضرورتوں سے بے نیاز کیا، یعنی کہ انہیں ہر طرح کی زندگی کی ضروریات فراہم کی۔ آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے میں سمجھا کہ آپ کے پہلو میں ایک انسانیت نواز دل ہے۔ آپ کو دیوتا سمجھنے لگا، لیکن جلد ہی میری یہ خوش فہمی ختم ہوگی اور حقیقت سامنے آ گئی کہ آپ نے اپنی عمارت کی نمائش کے لیے مجھے اور میرے فن کو سیڑھی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ جب مجھے اپنی حیثیت کا احساس ہوا تو میرا فن دم توڑ گیا۔ ایک فنکار کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کا فن کسی اور کے لیے شہرت کا باعث بن جائے۔ مزید اختر بتاتا ہے کہ اسی دوران اس کی ملاقات ایک بے روزگار اور غریب مصور نیازی سے ہوئی۔ وہ مجھے تصویریں بنا کر دیتا اور میں انہیں اپنے نام سے آپ کو دیتا، آپ سے ملنے والی رقم سے نیازی کی مدد کرتا۔ اب وہ مفلس نہیں رہا، یعنی کہ اب اس کے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے اپنی بہن کی شادی کر لی اور اب اس کی وہ کنڈیشن نہیں ہے جو کہ پہلے تھی۔ تجمل کہتا ہے احسان فراموش، تم نے اپنے محسن کو دھوکے میں رکھا۔ اختر بولا، آپ اسے دھوکہ سمجھے یا کچھ اور؟ میرے دوست نیازی کو وقتاً پیسے ملتے رہے، مجھے بھی بنائی ہوئی تصویریں اور آپ کو معاشرے میں عزت۔ اختر کہتا ہے تم نے ایک فنکار کے فن کو اپنی شہرت کا ذریعہ بنایا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اتنے میں تجمل کا سیکرٹری رؤف انہیں انعام کی خبر کے سچا ہونے اور اختر کو نیازی کی خودکشی کی خبر سناتا ہے۔ اختر یہ خبر سن کر بے حد غمزدہ ہوتا ہے، یعنی کہ اسے یہ خبر سن کر بہت دکھ ہوتا ہے، اور زور زور سے تجمل پر چلاتا ہے کہ تم نے 2 قتل کیے ہیں، ایک مصور کے فن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور دوسرا اس کی جان لی ہے، تم قاتل ہو۔ تجمل رؤف سے کہتا ہے کہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دو، اسے پاگل خانے چھوڑ آؤ یا اسے پولیس اسٹیشن چھوڑ آؤ، اور پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے منہ کا پسینہ صاف کرتا ہے۔ رؤف اسے دھکے دے کر باہر نکال دیتا ہے، جس سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اور اس طرح دولت اور شہرت کے قلین پر فن کا لہو بہہ جاتا ہے۔ یہ تھا مختصر سبق کی وضاحت۔ یہ سبق ہمیں اس چیز کی بھی وضاحت کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ دکھاوے اور دنیاوی شان و شوکت کے لیے کیے جانے والے اعمال کبھی بھی سکون کا باعث نہیں ہو سکتے۔ انسان کا ہر فعل اس کی نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ ظاہری اثرات
اس دنیا میں تو کام آ سکتے ہیں لیکن اخروی زندگی میں صرف نیت ہی کام آئے گی۔ انسان اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے بہت سے ایسے کام کرتا ہے جس سے لوگوں میں اس کی عزت بن جاتی ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے ضمیر کا مجرم ہوتا ہے۔ اس کا ضمیر کسی نہ کسی صورت اس کو بے چین رکھتا ہے۔ جس طرح چاندی کی انگوٹھی پر سونے کا جھول چڑھ جانے سے چاندی کی حقیقت نہیں بدل سکتی، اسی طرح انسان دکھاوے کے لیے اپنے اوپر کتنے ہی خول کیوں نہ چڑھا لے، اس کی اصلیت ایک نہ ایک دن ضرور ظاہر ہو جاتی ہے۔ اقتباس کے لیے ہم پیراگراف لیں گے پیج نمبر 62۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ یہاں سے لے کے پیراگراف کی اینڈنگ ہوگی، کوڑیوں کے بھاؤ بک چکی تھی۔ یہاں تک آپ نے پیراگراف لیتے ہوئے اس اقتباس کی آپ نے کیا کرنی ہے، تشریح کرنی ہے، جو کہ آپ نے اس کا سٹارٹ ایسے لینا ہے، اقتباس لکھنی ہے، اس کے بعد حوالہ متن میں مصنف کا نام، سبق کا عنوان، پھر یہ ماخذ اس کا کیا ہے، صنف جو بھی، اگر یہ صنف ہے، صنف کے لحاظ سے یہ ڈرامہ ہے، ماخذ اگر اس کا ہے تو لکھیے گا، نہیں ہے تو پھر اس کو بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم مشکل الفاظ کے معنی یا خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھتے ہوئے الفاظ معنی لکھیں گے۔ الفاظ معنی اس کے ہیں: تنگ و تاریک، چھوٹی اور اندھیری، خستہ، پرانا، بدنما، بدصورت، مفلس، غریب۔ کلاش کے معنی بھی کیا ہیں، مفلس کے ہیں۔ گمنام، پوشیدہ، کباڑیے، پرانی چیزوں کی خرید و فروخت کرنے والا۔ کوڑیوں کے بھاؤ بکنا، نہایت سستے داموں بکنا۔ یہ تھے اس کے الفاظ معنی۔ اب ہے اس کی تشریح لکھنے سے پہلے آپ نے مصنف کا 1.5 لائن یا 1 لائن آپ نے اس کا تعارف لکھنا ہے، جو کہ میں پہلے سے ڈکٹیٹ کر چکی ہوں۔ اس میں سے آپ نے لیتے ہوئے اس کے خصوصیات لکھ لیجئے گا، یا ان کا انداز بیاں کیسا تھا۔ اس طرح لکھنے کے بعد پھر آپ تشریح شروع کریں گے۔ تشریح کے لیے پیراگراف آپ اس کو اس طرح سٹارٹ کریں گے، جو کہ میں مختصر بیان کر رہی ہوں، آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں، یہ میں سیمپل کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اختر سیر تجمل کو بتاتا ہے کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی میری حالت اور مالی حیثیت کا آپ کو علم ہے۔ آپ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں۔ میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا، یعنی کہ بہت ہی غربت کی زندگی گزار رہا تھا، اور ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک ٹوٹے پھوٹے اور خراب حالت چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ آپ مجھے اس خوبصورت کوٹھی میں لائے اور مجھے عزت بخشی۔ میں تو غربت اور گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا، یعنی کہ مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، غیر معروف زندگی گزار رہا تھا، میری کوئی پہچان نہ تھی۔ غریب ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ مجھے اور میرے فن سے واقف تھے۔ میری پہچان تو صرف اتنی تھی کہ میں ایک غریب، نادار اور مفلس مصور تھا، جو غربت کی چکی میں پس رہا تھا اور زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے تصاویر بناتا اور فروخت کرتا تھا۔ مصوری کی دنیا میں میرا کوئی نام نہ تھا، میرے فن سے بھی کوئی آشنا نہ تھا، یعنی کہ کوئی بھی واقف نہ تھا۔ اور سیکنڈ پیراگراف آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ اس زمانے میں نے کئی تصویریں بنائیں جو میرے فن کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ غربت اور وسائل کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں شہرت نہ مل سکی، اور وہ تمام کی تمام اس نمائش گاہ کی زینت بننے کی بجائے کباڑیوں کی دکان اور نیلام گھروں میں پہنچ کر نہایت کم قیمت میں فروخت ہوئیں۔ جی، آپ نے مزید اقتباس کی تشریح کے لیے پورے سبق کے الفاظ معنی بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی، اس سے ہٹ کے بھی اگر آپ کو کوئی پیراگراف تشریح کے لیے دیا جائے تو آپ بآسانی کر سکتے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو الفاظ معنی پورے سبق کے یاد ہوں۔ تو آپ کا کام ہے اس سبق کے الفاظ معنی یاد کرنا۔ اوکے۔